السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام کے 7ویں عزیز پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو آپ تک خوبصورتی کے ساتھ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لبنہ ترنم چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری راہ زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے منصوب نبوت پر فیض فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود تھا اور دوسرے کا نام بخت ناصر تھا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اللہ نے نمرود کو پوری راہ زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری راہ زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے۔ اس نمرود دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر، شرک اور بت پرستی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرنے کو حکم دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن نمرودی قوم کفر سے باز نہیں آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ بت پڑے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے، وہاں ان کے تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ جب نمرودی لوگوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تمام لوگ نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے ایک جگہ پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ سارے لوگ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت ساری لکڑیاں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک میدان میں جمع کر دیا گیا اور آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی تھی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ نے فوراً آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس منظر کو دیکھ کر نمرود اور اس کے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے
اور پھر سے وہ اپنے بت پرستی کے اندر مبتلا رہ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل سے پیچھے نہیں ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بہت دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر اور شرک سے باز آنے اور اللہ پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کے نمرود انکار کرنے لگا، تو پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول اپنی فوج بھیجے، میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بکواس کیا تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کے نمرود سے یہ کہنے لگے اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ سارے لوگ اور نمرود نے یہ بات سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اسے 3 دن کا مہلت دیا جائے تاکہ وہ جنگ کی تیاری کر سکے۔ اس کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ وہ 3 دنوں کے دوران پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہاتھیوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکا کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو وہ اپنی فوج بھیجے اور جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئی۔ اللہ کے حکم سے وہ مچھر نمرود فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت نمرود کی صرف ہڈیاں باقی رہی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران ایک مچھر نے نمرود کے دماغ کے اندر چلا گیا اور اس کے دماغ میں کئی دن رہا اور نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے بیچ جماتا رہا، یہاں تک اللہ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں، اور پلیز ہمارے چینل لبنہ ترنم کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ خدا حافظ۔